میں یہ تکلیف کی آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں. بھائی ان بچیوں نے دیکھ لیا ہوگا ہمارے سر منور زمان کو ہم نے ماشاءاللہ وہ اسٹیج پر محبت میں کھڑے ہوئے آپ کے لیے. سب لوگ اچھے اطمینان سے چہرہ دیکھ لے کیونکہ ایسی شخصیت بہت کم ہمیں دیکھنے ملتی ہے اور شاید ابھی آئے ہیں, معلوم نہیں اب کب ان کو موقع رہے گا. صرف یہ نہیں بلکہ ہمارے حضرت مولانا حذیفہ بستانوی صاحب دامت برکاتہم وہ بھی ماشاءاللہ اس وقت بہت محنت کر رہے بالکل الولد سر ابھی اپنے ابا خادم القرآن حضرت والا دامت برکاتہم کے طرز پر چل رہے ہیں. اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. مولانا آپ سے بھی سر بیٹھ جائیے. بہت بہت آپ کا شکریہ. بڑے سر ہمارے منور زمان سر کا بیان ہونے والا ہے اور بہت ہی اچھے اسپیکر ہے. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں اور ہم سر سے بہت ہی عاجزانہ التماس کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیان سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں. بھائی ہمارے سر منور زمان بہت دور سے آئے ہیں اور بہت مشقتوں کے بعد آئے ہیں اور آج ان کو سننے کے لیے پبلک ترستی ہے, پوری جنتا جمع ہوتی ہے. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے اور مل کر بیٹھے تاکہ سر اپنا پروگرام شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ شکر گزار ہوں اور ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ کے دلوں میں محبت ڈال کر یہاں مجھے انوائٹ کیا گیا اور آپ کے بیچ میں کچھ بات رکھنے کا بھی اللہ نے موقع دیا ہے. اور اس کا میں شکریہ ادا فیض ویلفیئر ایڈ کے جتنے بھی ٹرسٹیز ہیں, ذمہ داران ہیں, بالخصوص قاری محمد علی صاحب, قاری احمد علی صاحب اور ان کے مزید بھائی مولوی حذیفہ صاحب اور جتنے بھی لوگ جڑے ہیں. ان تمام حضرات کے نام میں نہیں جانتا لیکن جتنے بھی لوگ جڑ کر کام کر رہے ہیں ایز اے ٹیم, اس ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالخصوص یہ جو آپریشنز کا کام کر رہے ہیں اور یہ شادیوں کا جو کام کر رہے ہیں, یہ واقع بہت بڑے کام ہوتے ہیں. اور بالخصوص انڈیا میں ایسے کتنے غریب انسان ہیں جو چاہ کر بھی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, والدین کہ جب بچے ہوتے ہیں تو ان کے زندگی کا بس ایک مقصد ہوتا ہے کہ بس میری بچی کی شادی ہو جائے. بھلے بچے کی شادی ہو نہ ہو وہ کر لے گا اپنے خود سے, لیکن لڑکی کی شادی ہونی چاہیے. اور یہ باپ کے سینے پر یہ جو بوجھ ہوتا ہے, کبھی کبھار 30 سال یہ بوجھ سہتا ہے باپ, کبھی کبھار 40 سال یہ بوجھ سہتا ہے باپ, اور وہ خواب پورا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس کی آمدنی بمشکل 200 روپے نہیں کماتا ہے دن کے, تو وہ اپنی بیٹی کی شادی کیسے کریں. ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ حضرات کو منتخب کرتا ہے, سلیکٹ کرتا ہے اور مدد کے طور پر ان کو ان کے گھر تک پہنچا کر ان کی شادی کرواتا ہے. ان اچھے لوگوں میں سے ماشاءاللہ قاری محمد علی صاحب ہے اور ان سے جڑے جتنے بھی حضرات ہیں وہ ہیں جو یہ کام کیے جا رہے ہیں. اور یہاں جتنے حضرات ہیں بالخصوص جو لوگ یہاں پر جمع ہیں, میں ان سے مخاطب تو ہوں ضرور, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری آواز ان کے کانوں تک ضرور جائے جن کی آج شادی ہو رہی ہے. یعنی میں نے سنا 60 62 65 جتنے بھی شادیاں آج ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب کتنے ہو رہی ہیں؟ 68 ہو رہی ہے ماشاءاللہ. تو 68 ہو رہی ہے تو 136 انسانوں سے میں بات کر رہا ہوں ابھی. باقی جو بیٹھ کر سن لے بہت اچھا ہے, نہ سنے کوئی زبردستی نہیں ہے, کیونکہ آپ پر کوئی زبردستی ہم کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن جن کی شادی ہو رہی ہے 68 بندوں کی جو شادی ہو رہی ہے, اس کا مطلب 136 جو انسان یہاں پر آج بیٹھے ہیں جن کی شادی ہو رہی ہے, ان سے میں مخاطب ہوں. وہ مجھے بہت غور سے سنیں. اور صرف یہی 136 نہیں بلکہ جتنے لوگ بیٹھے بھی ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے, بالخصوص وہ ینگسٹرز جو ابھی شادی نہیں کیے ہیں, وہ مجھے بہت غور سے سنیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر آسمان, چاند, تارے, سورج, زمین, پیڑ, پہاڑ, سارے چیزیں بنانے کے بعد اللہ نے کہا
کہ انسان اشرف ہے، یعنی انسان اعلیٰ ہے، انسان بہترین ہے. سب کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ موبائل میں کون سا موبائل اعلیٰ ہے، کون سا موبائل بہترین ہے. تو سب کے زبان پر ایک ہی نام آتا ہے، ایک ہی کمپنی کا نام آتا ہے، آئی فون ہے، ایپل ہے، کیونکہ اس میں کوئی وائرس نہیں ہے اور برانڈڈ فون ہے، زبردست فون ہے. بالکل اسی طرح اللہ سب کو بنانے کے بعد کہتا ہے انسان اشرف ہے. اللہ کہہ رہا ہے انسان اشرف ہے، عورت اشرف ہے، مرد اشرف ہے، گورا انسان اشرف ہے، کالا انسان اشرف ہے. ایسا نہیں کیا اللہ نے، ایسے ڈیفرینشیٹ نہیں کیا ہے. سارے انسانوں کو اللہ نے اشرف کہا، اعلیٰ کہا، بہترین کہا. کوئی اسکول میں ٹیچر پورے 40 بچوں کی تعریف نہیں کرتی ہے، صرف 3 جو ٹاپرز ہوتے ہیں بس انہی کے قصیدے پڑھتی ہیں ٹیچر. باقی جو 37-35 بندے ہوتے ہیں ان کو تو ڈانٹ ہی ملتے رہتی ہے. لیکن اللہ نے جتنے انسان کو بنائے اس سب کو بنانے کے بعد اللہ نے ایک ٹرافی دیا. آج کتنے لوگوں کو ٹرافیز ملے ہیں، ایوارڈز ملے ہیں، فیلیسیٹیشن ہوا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں 31 جنوری کو ہندوستان کا فیلیسیٹیشن ڈے منایا جائے. اتنے لوگوں کو آپ نے فیلیسیٹیٹ کیا ہے ماشاءاللہ. اور یہ ٹرافیز، میمنٹوز جو ملتے ہیں اللہ نے بھی تو ایک دیا ہمیں. وہ کیا ہے؟ اشرف، یعنی سپریم، بہترین، اعلیٰ. اب اس کے بعد ہم لوگ کام نہیں کر کر ہم نکمے ہو جاتے ہیں. کوئی چور ہو جاتا ہے، کوئی زانی ہو جاتا ہے، کوئی عجیب عجیب گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے. یہ اس کے کرتوتے ہیں، وہ ذمہ دار ہے. لیکن اللہ نے تو انسان کو اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے. اب اس کا استعمال آپ صحیح کرو گے تو آپ زندگی بھر اعلیٰ ہی رہیں گے. تو آپ نے زندگی کو سمجھنا ہے، اللہ کے اس تحفے کو سمجھنا ہے اور اپنے زندگی کو بہتر سے بہتر بناتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے. اور پھر اللہ نے انسانوں کو بنانے کے بعد اللہ نے شادی بھی رکھا ہے، جس کو میرج ہم لوگ کہتے ہیں. لیکن آج اس کے دور میں جو 2024 میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو 2024 میں میرج سے پہلے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی جو بات چیت کرتے ہیں، پھر پیار ہوتا ہے، پھر زنا کرتے ہیں، اس زنا کو انگریزوں نے نام دیا ہے لو میرج. یعنی لو کرو پھر بعد میں میرج کرو، پھر میرج کے بعد میں 90% ہیٹ کرنے لگتے ہیں. شروعات لو، سیکنڈ میرج، تھرڈ ہیٹ، فورتھ ڈیورس. آپ دیکھیں یہی ہو رہا ہے معاشرے میں. پہلے لو ہو رہا ہے، ایسا لو ہو رہا ہے پاگلوں کی طرح لو ہو رہا ہے. ایک لڑکے کو لو ہوا ہے لڑکی سے، لڑکی کا باپ کمشنر ہے. اب وہ چوتھے مالے پر لڑکی رہتی ہے. اس نے چیلنج کیا لڑکے کو، اگر تجھ میں دم ہے تو چوتھے مالے پر دیوار پہ چڑھ کر مجھے ایک پھول دینا. تو وہ جان جوخم میں ڈال کر چوتھے مالے پر چڑھتا ہے. اس کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ کمشنر کی بیٹی ہے. لیکن سنا نا لو از بلائنڈ، آپ نے سنا کہ جب عشق ہوتا ہے تو پاگل ہو جاتے ہیں لوگ، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے اس کو، دنیا بھر سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ، اور وہ چوتھے مالے پہ بھی چڑھ جاتا ہے. تو یہ جو پہلا سٹیپ ہے لو، دوسرا سٹیپ ہے میرج، تیسرا سٹیپ ہے جھگڑا، لو یا ہیٹ، اور چوتھا ہے ڈیورس. یہی تو ہو رہے ہیں آج. جبکہ اللہ نے کہا میرج کس کے لیے ہے؟ لو کرنے کے لیے ہے. لو کر کے میرج نہیں کرنا ہے، میرج کر کے لو کرنا ہے. اور میرج ایک دفعہ ہو جائے تو آخری سانس تک لو کرتے رہنا ہے، صبح سے شام تک لو کرتے رہنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے معاشرے میں. معاشرے میں نفرت ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے. شادی کے بعد شوہر بیوی بد زبانی سے بات کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی کھچائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی کمپلینٹس کرتے جا رہے ہیں. شوہر بیوی کی کمپلینٹ، بیوی شوہر کی کمپلینٹ، پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ جا رہا ہے. لائف پارٹنرز کبھی کمپلینٹ کر سکتے ایک دوسرے کو؟ کر ہی نہیں سکتے. واٹ از میرج؟ میرج از انڈرسٹینڈنگ، میرج از ایڈجسٹمنٹ، میرج از پیشنس. صبر کو کہتے ہیں. اور جس جوڑے میں صبر نہیں ہے وہ جوڑا کبھی کامیابی نہیں ہو سکتا ہے. صبر دونوں میں بھی ہونا چاہیے، ایڈجسٹمنٹ دونوں میں بھی ہونا چاہیے. اب لڑکی آ کر کہتی ہے میرے باپ نے مجھے بہت زبردست پالا ہے،
बेहतरीन खाना खिलाया करता था, जबरदस्त कपड़े पहनाया करता था, तू तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो फिर तो शादी नहीं करना था, बाप के साथ ही जिंदगी गुजारनी थी। यहां आ जाए तो फिर बाप नहीं है आपका, बस सब कुछ तेरा लाइफ पार्टनर यही है। तो ये एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। जिंदगी एक तरह नहीं गुजरती है। बिलखुसूस लड़कियों से अगर मैं मुखातिब करूं, दुल्हनों से मैं बात कर रहा हूं, तो दुल्हनों के लिए मेरा मैसेज है कि जैसे आप अपना घर छोड़कर एक नए घर में आप तशरीफ ले आते हैं, तो सारी चीजें नहीं होती है। समझना कि आपने एक जन्म लिया है और नए तौर पर, क्योंकि जो जिंदगी आपकी अपने वालिदैन के साथ गुजरी वो बिल्कुल अलग। जैसे दिन 24 घंटे का होता है, तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक अंधेरा एक उजाला। ये दो अपोजिट है एक दूसरे के। अंधेरा अपोजिट है उजाले का, उजाला अपोजिट है अंधेरे का। बिल्कुल उसी तरह अपना घर छोड़कर आप जब ससुराल में आती हैं, तो आप वो चीजें एक्सपेक्ट ना करें जो आपके साथ हुआ करता था घर में। वैसे आपको अम्मी भी बहुत डांटती थी, अब्बू भी बहुत डांटते थे, अगर बड़े भाई हैं तो बड़े भाई भी बहुत डांटते थे। तो एक दफा या सास ने क्या डांट लिया आपको, आप घर छोड़ने की बात करते। एक दफा आपको आपके हस्बैंड ने क्या डांटा, तो आप अपने हस्बैंड को छोड़ने का इरादा कर लेते हैं। जबकि आपके बाप ने बहुत दफा डांटा, क्या आपने घर छोड़कर कभी भागा? आपकी अम्मी ने आपको बहुत दफा मारा भी, क्या आपने घर छोड़कर कभी गई है? कभी नहीं गई, वही घर में पड़ी रही हैं आप। लेकिन यहाँ सास ने क्या एक बात बोली है, बस हंगामा मचा देते हैं। तो वहां भी जाकर अपने हस्बैंड के वालिदैन को अपने माँ बाप समझ लें और दिल से समझें, तो इंशाअल्लाह कोई दरारें नहीं आएंगी रिश्तों में। सिर्फ मानने की बात है कि आपने मानना है। अभी मुंबई में मैंने एक लेक्चर दिया, 2 लेक्चर्स थे। रफीक दूधवाला साहब के भांजे डॉक्टर साजिद साहब, शाहिद भाई और उनकी अम्मी माशाअल्लाह 18 साल से दीनियात का काम कर रही हैं। तो 7000 मस्तूरात बैठी थी मेरे लेक्चर में, 7000। वो 7000 में मैं समझता हूं कि 4000 तो लड़कियां थी जिनकी शादी नहीं हुई थी। तो मैंने सारे लड़कियों से एक सवाल किया। वो सवाल क्या किया, और दुल्हनों से भी मैं सवाल कर रहा हूं। मैंने उनसे सवाल किया कि मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में क्या आप लोग शादी करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। तो कारी साहब एक भी लड़की हाथ नहीं उठाई। फिर मैंने कहा ये सुन्नत है। अम्मा आयशा ने शादी किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शादी किया हजरत अली से। अब बताओ प्यारे बच्चियों, मुस्तकबिल में शादी करना चाहती हैं? तो 4000 बच्चियां सब हाथ उठाए। फिर मैंने दूसरा सवाल किया कि शादी अब हो गई आपकी, मानो सबकी शादी हो गई है, क्या आप लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? मेरा सवाल भी खत्म नहीं हुआ, 4000 हाथ उड़ गए ऊपर। फिर मैंने तीसरा सवाल किया, अब बताओ चूंकि आपने फैसला कर लिया जन्नत में जाने का, तो अकेले जाना चाहती हैं या अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती हैं? अकेले जाना चाहती हैं तो 1 हाथ उठाए, हस्बैंड के साथ जाना चाहती हैं तो 2 हाथ उठाए। तो सवाल खत्म भी नहीं हुआ, 2 हाथ ऊपर उठा दिए सब लोग। मैंने कहा अब है फाइनल मैच, आखिरी सवाल है, अब इस सवाल का जवाब दें कि आपके हस्बैंड की जन्नत कहां है? आपके हस्बैंड की जन्नत कहां है? तो धीरे धीरे जवाब आने लगे कि मेरे हस्बैंड की जन्नत मेरे हस्बैंड के माँ के कदमों में है, यानी मेरी सासू माँ के कदमों में है। तो फिर आपके सासू माँ के कदमों को आप कैसे डिफाइन करोगे? मैंने पूछा, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मैं बोला गेटवे ऑफ हेवन है। वो क्या है? गेटवे ऑफ हेवन है। आप हस्बैंड के साथ जन्नत में जाना चाहती हैं, तो फिर हस्बैंड की जन्नत किधर है? हस्बैंड के माँ के कदमों में है। तो फिर मैंने कहा इस्लाम इजाजत जरूर देता है आपको कि अपने हस्बैंड के साथ अलाइदगी में अलग से रहें। जरूरी नहीं कि आप सास ससुर के साथ रहें। ये इंडिया में कल्चर है, रह रहे। अल्लाह हर चीज को मानता है, देखने वाला है, नियतें जानता है। यू हैव एब्सोल्यूट राइट टू लिव योर इंडिपेंडेंट लाइफ। आप अकेले अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं हस्बैंड के साथ में। दुल्हनों के लिए मैसेज है, लेकिन आप कभी अपने हस्बैंड को उसकी मां से दूर नहीं कर सकती हैं।
اگر آپ اپنی ہسبینڈ کو اپنے ماں سے دور کر رہی ہیں تو گویا آپ اپنے ہسبینڈ کو جنت سے دور کر رہی ہیں، کیونکہ اللہ صاف صاف کہتا ہے کہ والدین ناراض تو میں ناراض۔ اگر آپ کے ہسبینڈ ہیرو ہیں جس کے ملین فالوورز نہیں ہیں، 850 کروڑ فالوورز ہے، سمجھ جائیں اس دنیا میں لوگ کتنے ہیں؟ 850 کروڑ ہے، اس سے زیادہ فالوورز تو نہیں ہو سکتے نا؟ ہو سکتے ہیں کسی کے؟ سوشل میڈیا پر کوئی ایک بندہ بھی اس روح زمین پر نہیں ہے آج جس کے 850 کروڑ فالوورز ہو، لیکن مان کر چلتے ہیں کہ ایک دلہن ہے اور اس کا جو دلہا ہے وہ دلہا ایسا بہترین ہیرو ہے جس کے 850 کروڑ فالوورز ہیں، نہ جو رونالڈو کے ہیں، نہ وراٹ کوہلی کے ہیں، نہ کوئی پریزیڈنٹ کے ہیں، لیکن آپ کے دلہے کے ہیں، بہت بڑا سیلیبریٹی ہے۔ لیکن 850 کروڑ میں دو ایسے شخصیات ہیں جو آپ کے ہسبینڈ سے ناراض ہے، اور وہ دو کون ہیں؟ آپ کے ہسبینڈ کے والدین، پیرنٹس ہیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ سب تجھ سے راضی ہو سکتے ہیں لیکن میں تجھ سے راضی نہیں، اس لیے راضی نہیں کیونکہ تیرے والدین تجھ سے راضی نہیں ہیں۔ تو تو جتنا بھی محبت کرنا ہے تیری دلہن سے کر لے، کیا کیا کھلانا ہے تو کھلائے، کیا کیا پلانا ہے تو پلائے، اپنے دلہن کو گھمائے، لیکن ایک سوال آپ پر ہمیشہ منڈراتا ہے کہ کیا میرے والدین مجھ سے خوش ہیں؟ یہ روز سوال کرنا ہے۔ ہر بندے کو اس بندے کی عمر اگر 60 سال بھی ہے، اس کے والدین کی عمر 90 سال ہے، تو وہ 60 سال جس کو ہم بوڑھا کہتے ہیں، وہ 60 سال بوڑھے کو بھی یہ سوچنا پڑے گا روز، کیا میرے والدین مجھ سے خوش ہیں، مجھ سے راضی ہیں؟ جواب یس آتا ہے تو آپ اطمینان بخش زندگی جی سکتے ہیں، جواب اگر نو آتا ہے تو خلاص پھر آپ کو جنت نصیب نہیں ہے۔ اللہ صاف صاف کہتا ہے کہ والدین راضی تو میں راضی۔ 850 کروڑ آپ کے ایڈمائررز ہیں، آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، صرف دو ناراض ہے تو اللہ نے کہہ دیا میں بھی ناراض۔ تو یہ دلہن کی ذمہ داری ہے، اگر آپ چاہتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو جنت میں لے جانا، میک شیور دیٹ یور ہسبینڈ لوز ہز پیرنٹس۔ لیکن 90% دلہنیں یہ نہیں چاہتی، بلکہ ماں باپ سے دور کر دیتی ہیں۔ میں سب نہیں کہہ رہا ہوں، میجورٹی آف میکسیمم دلہنیں یہی کر رہی ہیں، ماں باپ سے دور کر دیتے ہیں۔ میں التجا کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے، اتنے بابرکت محفل سے میں ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتا ہوں کہ دلہنیں جتنے بھی انڈیا کے ہیں، جو ہونے والے ہیں، جو مستقبل میں شادی کرنے والے ہیں، مجھے سنیں غور سے کہ آپ واقعے میں اگر اپنے والدین کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور واقعے میں آپ اپنے ہسبینڈ کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یاد رکھ لیں اس بات کو، آپ اپنے ہسبینڈ کو اپنے والدین سے دور نہیں کر سکتے۔ اب دلہنوں کے لیے میرا دوسرا میسج بہت زبردست میسج ہے، بہت غور سے سنیں، اور میڈیا والوں اس میسج کو خوب وائرل کرنا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شوہر اپنے بیوی کو یہ کہہ کر باہر جاتا ہے کہ میں کچھ دن کے لیے باہر جا رہا ہوں، میرے آنے تک آپ گھر میں ہی رہنا، کہیں باہر نہیں جانا۔ مجھے یقین ہے یہاں جتنے بھی خواتین ہیں، دلہنیں ہیں، وہ غور سے سن رہی ہیں میری بات کو۔ کیا میسج دیا گیا؟ میں کچھ دن کے لیے، ہسبینڈ اپنی وائف سے کہہ رہا ہے میں کچھ دن کے لیے باہر جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک آپ گھر میں ہی رہنا، کہیں باہر نہیں نکلنا۔ تو وہ یہ کہہ کر ہسبینڈ تشریف لے گئے، ٹور پر چلے گئے، اور اس کے کچھ دن بعد اس دلہن کے والد کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں کوئی کمیونیکیشن کا دور تھا نہیں جو میسج کریں، فون کریں، پوچھیں۔ تو اس خاتون نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹر لکھا، لیٹر لکھ کر یہ کہا کہ میرے ہسبینڈ نے ایسا تاکید کی ہے، منع کیا مجھے باہر جانے کو، لیکن ایک سچویشن آیا ہے، وہ سچویشن یہ ہے کہ میرے ابا حضور بیمار ہے، کیا میں انہیں دیکھنے جا سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا، جواب دیا آپ نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو منع کیا گھر سے باہر نکلنے کو۔
پھر کچھ دن بعد دوسرا لیٹر لکھتی ہے وہ، میرے ابا حضور کی طبیعت بہت ناساز ہے، سیریس ہے، کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ تو پھر جواب آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ بالکل نہیں جا سکتی ہے کیونکہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو منع کیا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد ایک غمزدہ لیٹر لکھتی ہے وہ دلہن کہ مائی ڈیڈ از نو مور، میرے ابا حضور ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، انتقال فرما گئے، کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب لکھتے ہیں کہ آپ ابھی بھی نہیں جا سکتی ہے کیونکہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو اجازت نہیں دی گھر سے باہر نکلنے کی۔ پھر کچھ دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر آتا ہے، دلہنوں جتنے بیویاں ہیں سن لو کہ نبی، لاڈلے نبی نے میسج دیا پورے دلہنوں کو، آپ نے ایک لیٹر لکھا اس دلہن کو کہ آپ نہ جا کر اپنے والد کے موت پر آپ نے اپنے ابا حضور کی مغفرت کروا دی ہے، ماشاءاللہ، کہے سبحان اللہ۔ صرف ہسبینڈ کی بات سننے سے وہ دلہن کس کو جنت میں بھیج رہی ہے؟ مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ سارے گناہ معاف، سیدھے جنت میں بغیر سوال جواب کے۔ صرف ہسبینڈ کی بات سننے کی وجہ سے باپ کی مغفرت ہو گئی ہے۔ کس کی مغفرت؟ باپ کی مغفرت ہو رہی ہے، یہ درجہ رکھا ہے۔ اس لیے علماء حضرات میں بتائے کہ سجدہ کرنے کا حکم اگر ہوتا تو دلہن کو کس پر واجب ہو جاتا؟ اپنے ہسبینڈ پر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، اپنے ہسبینڈ پر حکم کرنے کا، سجدہ کرنے کا حکم ہوتا۔ اتنا مرتبہ ہے ہسبینڈ کا، لیکن آج دونوں میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ ہر ذری چھوٹی بات ہوتی ہے تو سیدھا وہ گھر چھوڑ کر میکے اپنے گھر چلے جاتی ہے۔ اور جتنے ڈیورسز ہو رہے ہیں، یہ ڈیورسز میں کہتا ہوں 30 سے 40% جو رول ہوتا ہے وہ دلہن کے ماں کا ہوتا ہے۔ اگر ایک گھر میں 3 بہو ہیں تو ماں فون کرتی ہے بہو کو کہ بیٹی کیا کر رہی تھی آج صبح میں 5 بجے اٹھی، میں نے جھاڑو لگایا، میں نے کھانا بنایا۔ پھر وہ پوچھتی ہے اور 2 دلہنیں اور 2 بہو تھے وہ کیا کر رہے؟ نہیں مما وہ تو سو رہے، وہ لوگ کام نہیں کرتے۔ اب یہ کیا کرے گی؟ نہیں تو بھی ایسی ایکٹنگ کر، تو بھی بتا کہ تجھے بخار ہے، یہ بیماری ہے، تو کام نہ کر۔ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ ماں کو تو کہنا چاہیے وہ دونوں اگر کام نہیں کر رہے نہ کرے، لیکن تو ہمیشہ کام کرتے رہنا ہے۔ اب کچھ بھی بہانے کر کے وہ گھر بلا لیتی ہے۔ کبھی باپ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی لڑ کر سسرال سے میکے آ جائے، باپ کبھی 1 سیکنڈ بھی اپنے بیٹی کو اپنے گھر میں دیکھنا پسند نہیں کرے گا، لیکن ماں 10 دن بٹھا لیتی ہے گھر میں۔ اور دونوں میں ڈیورس ہوتا ہے، نقصان کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ لڑکی کا ہوتا ہے۔ لڑکا کل ٹکٹ بک کر کے UK چلا جائے گا، ساؤتھ افریقہ چلا جائے گا، دبئی چلے جائے گا۔ ایسے لڑکی جا سکتی ہے کہیں؟ سورت چھوڑ کر احمد آباد نہیں جا سکتی، ایک جگہ چھوڑ کر ایک جگہ نہیں جا سکتی ہے۔ اس لیے رشتے توڑنے کا کبھی خیال بھی نہیں آنے دینا چاہیے۔ آج توڑنے میں جو میجر رول ادا ہو رہا ہے نا وہ ماؤں کی طرف سے۔ اس لیے سب سے پہلے تو شادی سے پہلے تربیت ہونا بہت ضروری ہے۔ سارے سبجیکٹس ہم نے سکھا دیے، کمپیوٹر ہم نے سکھایا، سائنس ہم نے سکھا دیا، سوشل ہم نے سکھا دیا، انگلش ہم نے سکھا دیا۔ نہیں سکھایا تو لائف آفٹر میرج کیسے جینا ہے، ہاؤ ٹو لیو لائف آفٹر میرج، یہ 99.99999999% پیرنٹس اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے معاشرے میں۔ اس کو باقاعدہ NGOs، جیسے یہ NGO شادی تو کرا رہا ہے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کچھ ایسے ٹرینرز کو بھی ہائر کریں، ہائر کر وہ پیرنٹس کو بھی ٹریننگ دیں، اور بالخصوص یہ دلہے دلہنوں کو بھی ٹریننگ دیں، تب جا کر رشتوں میں مضبوطی آئے گی۔ ایک قصہ تھا، میرے پاس ایک عورت فون کی تھی، خاتون نے فون کر کے بڑا رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا آنٹی بتائیں کیوں رو رہی ہے؟ نہیں بیٹا میں بہت پریشان ہوں، آپ کے ویڈیوز بہت دیکھتی ہوں، میں بہت پریشان ہوں اپنی بہو کو لے کر۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، بہو نے کیا کیا؟ اس نے کہا نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہماری بہو رانی نے، وہ اتنا ستا رہی ہے، میرے بیٹے کی زندگی ڈپریشن تک چلے گئی ہے۔ تو پھر میں نے کہا یہ جو پرابلم آپ بتا رہی ہیں یہ ون سائڈ پرابلم ہے جو آپ نے بتایا، میری بیٹی سے آپ کی بہو سے بات کروائیے میری۔ نہیں وہ بات نہیں کرتی، وہ اپنے میکے چلے گئی ہے۔ میں نے کہا نمبر دیجئے میں بات کروں گا۔
तो वो सासू माँ नंबर नहीं दे रही है। नहीं नहीं सर उससे बात मत करो, वो जाहिल है, वो आपको भी ऐसे ऐसे घुमा देगी। मैंने कहा मैं मानने वाला नहीं, मैं तो दोनों की सुनूंगा, वो नंबर ही नहीं दे रही है। फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप अगर नंबर नहीं देना चाह रही हैं कम से कम अपने बेटे से मुझे बात करवाए। तो बेटे ने कॉल किया, मैंने कहा आप अपने माँ की मौजूदगी में नहीं, कल जब आप ऑफिस जाओगे अपने ऑफिस से मुझे कॉल करना। तो वो ऑफिस गया, दूसरे दिन सुबह में मुझे कॉल किया। मैंने कहा आप अल्लाह को गवाह रखकर सच सच बताना, ये जो अनबन आप और आपके बीवी में हुआ है इसका कुछ तो रूट कॉज होगा, यहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ होगा ना, कुछ तो बताए इसका रूट कॉज क्या है। तो उस लड़के ने कहा कि सर मैं MBA करा हुआ हूं और मेरी बेगम ये M.Tech करी हुई है, M फार्मेसी करी हुई है। मैं MBA करा हुआ हूं और मेरी बेगम M फार्मेसी करी हुई है। और देखिए मजे की बात, जब रिश्ता बन रहा था तो सैलरी पूछी गई, दुल्हन के बाप ने पूछा दुल्हे से कि सैलरी कितनी है बेटा, तो 75,000 रुपीस उसने बताया, उसकी दुल्हे ने बताया, दुल्हे की माँ ने बताया, दुल्हे के बाप ने बताया। तो वो लोग राजी हो गए, 75,000 चलो मेरी बेटी जाकर खुश रहेगी। अब शादी हो गई, शादी होने के बाद सैलरी आई, तो दुल्हन ने पूछा दुल्हे से कितनी सैलरी, पढ़ी लिखी है ना भाई, M.Pharm है वो भी, पूछी कितनी सैलरी, वो बता नहीं रहा है। दूसरे महीने पूछी बता नहीं रहा है, तीसरे महीने पूछी बता नहीं रहा है। उसके बाद फोन में आता है ना क्रेडिट डेबिट होता है, सैलरी क्रेडिटेड करके आया 25,000। अब वहां से फसाद की जड़, वहां से जंग शुरू हो गई कि आपने धोखा दिया मुझे, आपने झूठ बोला। मैं इस केस में अगर जज होता तो मुजरिम किसको बनाता, दुल्हे को बनाऊंगा मैं और दुल्हे के माँ बाप को बनाऊंगा। क्यों? झूठ बोलकर आपने रिश्ता बनाया है, रिश्ते की शुरुआत आपने झूठ से की है, तो वो बिचारी के साथ में धोखा हुआ है। उसको आपने पहले ही बताना था कि मेरी बेटे की सैलरी सिर्फ 25,000 है, अगर वो कर लेती तो जिंदगी भर एडजस्ट करती। उसके एक्सपेक्टेशंस है 75,000, पढ़ी लिखी है, M फार्मेसी करी है, उसके भी ख्वाब है, उसके भी डिजायर्स हैं, उसके भी ड्रीम्स है। नहीं सैलरी नहीं पूछना, आपको क्या मतलब सैलरी से, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, ये वो जमाना नहीं है। आज की दुल्हनें चाहती हैं उसके हस्बैंड अच्छे सैलरीज कमाएं, अच्छी जिंदगी जिए। तो झूठ से कभी भी रिश्ता नहीं बनाना, कभी झूठ नहीं कहना कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी इतनी सैलरी है, मेरी इतनी कमाई है, मेरे इतने एसेट्स है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। जो शादी झूठ के बुनियाद पर होती है वो शादी में कभी खुशी नहीं होती है। और बिलखुसूस दुल्हनों से मैं कहता हूं कि ये जो ब्यूटी पार्लर्स में जबरदस्त स्किल सीखे हैं आजकल के लोग, एशियन पेंट करके फाउंडेशन पे फाउंडेशन लगाकर श्रीलंकन की बंदी को अमेरिकन बना देते हैं। अब वो फोटो आती है, वो फोटो देखकर पागल हो जाता है, इतना पागल हो जाता है, दिन भर वही फोटो जूम करते हुए देख रहा है। मैं शादी करूंगा तो यही सलमा से करूंगा, दूसरा कोई कलमा ही नहीं है उसके जुबान पर। मैं शादी करूंगा तो इससे शादी करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। अब ये धोखे से आप उसको अच्छी फोटो भेजकर आप उसको तो फंसा लिए, लेकिन दूसरे ही दिन जब मेकअप उतरेगा वो नफरत करने लगेगा, यानी मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम हजरत, तबीयत बहुत खराब है हजरत की, इसके बावजूद भी आप आए हैं माशाल्लाह। कल 15,000 लोग जमा हुए थे इकट्ठा, वहां सिर्फ सलाम करके दुआ करके आप निकल गए। इतनी तबीयत नासाज थी, इसके बावजूद भी मैंने तो कहा आप मत आइए हजरत, लेकिन फिर भी आप मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं माशाल्लाह। कुछ ही देर में मैं मेरी स्पीच खत्म करता हूँ। मेकअप पे मेरी बात चल रही थी। कुछ दिन पहले लड़का पागल था लड़की का, क्यों? वो फाउंडेशन पे फाउंडेशन लगाकर एक फोटो भेजी रिश्ते के लिए, वो देखकर पागल हुआ, शादी किया, मेकअप उतरा तो नफरत करने लगा। अब वो नफरत कब तक चलेगी? जिंदगी भर नफरत। क्यों? तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे धोखा दिया है। अच्छा, इतना जो मेकअप करते हैं, दुल्हा कम देखता है, वीडियोग्राफर ज्यादा देखता है उसको। जितना वीडियोग्राफर देखता है दुल्हन को शायद कोई नहीं देखता होगा। अब वो जो सज रही है ना, किसके लिए सज रही है? वीडियोग्राफर के लिए। या फिर जो ब्यूटिशियन, जो भी ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं, अगर वो मर्द हजरात कर रहे हैं पेंटिंग तो उससे ज्यादा कोई नहीं देख रहा है। तो सिंप्लिसिटी, पहले जैसी लड़की है थोड़ा सा मेकअप कर ले, लक्स से साबुन से मुंह हाथ धो ले, लिरिल पाउडर लगा ले, बस जाकर खड़े हो जाए।
اگر اس نے کہا قبول ہے تو پھر زندگی بھر آپ کو محبت کرتا رہے گا. اب اس کے اوپر ایشین پینٹ لگا لیں تو اب تو تعریف کے پھول باندھے گا وہ. لیکن پہلی جو سٹیپ ہے نا وہ اپنے ایگزسٹنس کو دکھائیں, جیسے ہیں ویسے دکھنے کی کوشش کریں. لیکن شروع میں ایسے تیار ہو کے آتے ہیں, خود کے ماں باپ نہیں پہچانتے. بیوٹی پارلر سے بیٹی گھر آ گئی تو اس کی سگی ماں اس کی سہیلی سمجھ کے اس کو چائے پلاتی ہے, پھر بولتی ارے امی میں ہوں, ارے تو ہے, میں تو تیری سہیلی سمجھ رہی تھی. اتنی تیار ہو کر آتے ہیں. تو یہ سننے میں بڑے آپ کو جوکس لگ رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے کئی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو جھوٹ کے بنیاد پر کبھی شادی نہ کریں, جو ہے وہ سچ بولیں. آپ کی جتنی سیلری ہے اتنی ہی سیلری بتائیں. 12,000 ہے تو 12,000 بولے, لیکن ماں دلہے کی ماں بولتی ہے 40,000 کما رہا ہے, تو وہ بیچاری دلہن کیا ایکسپیکٹ کرے گی؟ ہر مہینہ 40,000 ایکسپیکٹ کرے گی. اب وہ لا کر 1,000 دے رہا ہے اپنے دلہن کے ہاتھ میں, تو رشتہ ٹوٹنا لازم ہے وہاں پر. تو میں آج کا میسج تمام حضرات کو یہ دے رہا ہوں کہ شادی اگر کریں تو سچ کی بنیاد پر شادی کریں, جھوٹ کی بنیاد پر کبھی نہ کریں. اور شادی کب ٹکتی ہے؟ جب ایڈجسٹ کرتے ہو تب ٹکتی ہے, جب صبر کرتے ہو تب ٹکتی ہے. جس میں صبر نہیں ہے وہ شادی نہ کریں. جو ایڈجسٹ کرنے کا ہنر نہیں رکھتے ہیں وہ بھلے شادی نہ کریں, کیونکہ شادی کا نام ایڈجسٹمنٹ ہے, شادی کا نام پیشنس ہے, برداشت کرنے کا نام شادی ہے. یہ ہنر اگر آ جائے تو اس جوڑے میں محبت باقی رہے گی اور وہ لمبی سمے تک وہ جوڑا خوش مزاج خوش رہے گا. میں ویلفیئر ایڈ یہ جو کام کر رہا ہے ماشاءاللہ, فیض ویلفیئر ایڈ, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ایسے اتنے غریب لوگ یہاں پر ہیں جو 40 سال گزارنے کے بعد بھی 10,000 پیسہ خرچ کر شادی نہیں کر سکتے ہیں. آپ ان گھروں تک پہنچ کر آپ شادی کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. کل بھی کہیں میں کہہ رہا تھا مسلمان لوگ 1 کروڑ روپیہ شادی میں خرچ رہے ہیں. لاکھوں ایسے مسلمان گھر ہے جو منیمم 1 کروڑ خرچ رہے ہیں. وہی پیسہ اگر اداروں میں مدارس بنانے میں, مکاتب بنانے میں, سکولز بنانے میں, یونیورسٹیز میں, صرف مسلمانوں کا بھی اگر پیسہ جو شادی میں مسلمان خرچ رہا ہے وہ پیسہ بھی اکٹھا کر لے اور سمپل نکاح کر لیں صرف کھجور اور پانی پر, مجھے یقین ہے صرف مسلمانوں کے ادارے نہیں بنیں گے, مسلمان جو ادارے بنائیں گے اس سے 150 کروڑ لوگ انڈیا میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو سمپل شادی کرے اور وہی پیسہ ادارے بنانے میں, مکاتب بنانے میں, یونیورسٹیز بنانے میں لگائیں. اور جو میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی میرے دل کی مرادیں ہیں, میں جو وش کیا کہ یہ شادیاں سمپل ہونا ہے, اللہ ویسے ہی کرائے. اور میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ اگر نکل گئے جس کو تکلیف کسی کو ہوئی, میں معذرت چاہتا ہوں. میرا سبجیکٹ نہیں ہے, میرا پلیٹ فارم نہیں ہے, لیکن قاری صاحب نے کئی دفعہ فون کیا, میں ڈیٹ نہیں دے رہا تھا کیونکہ میرا پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور میرے وہاں بلا کر ہی پڑھاتا ہوں. لیکن آپ نے شروع میں بھی سنا ہوگا 10-20 کالز کیے ہیں, میسیجز کیے, میں ڈیٹ نہیں دے رہا تھا. لیکن مولانا غلام صاحب وستانوی دامت برکاتہم مسجد نبوی میں بیٹھ کر مجھے فون لگائے. میں قاری صاحب کو جانتا ہوں, آپ نے وہاں جانا ہے پروگرام میں, بس 2 ہی. میں نے کہا حضرت خلاص آپ نے کہہ دیا, میں نو کہہ ہی نہیں سکتا ہوں, اور آپ کو میں نے یہ ڈیٹ دیا ہے, آپ نے بلایا, بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب اجر عطا فرمائے آپ سب لوگ کو. جزاکم اللہ خیر. ہم ہمارے سر منور زمان صاحب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ریکویسٹ آئی ہے یہاں پر میرے پاس پیپر پر کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جو آپ کا چہرہ دیکھنا چاہ رہی ہے, لیکن ان کو آگے آنے کوئی دے نہیں رہا ہے, تو بیچاری بہت پریشان ہے. وہاں سے انہوں نے ایک چھوٹا خط بھیجا ہے کہ منور صاحب سر اگر 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائے تو وہ آپ کا چہرہ دیکھ لے گئے, کیونکہ جب آپ نے پیچ بھی دیا, لیکچر بھی دیا, تو آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کھڑے ہوئے نہیں تھے, اس لیے وہ چاہتے. اور میں یہ تکلیف کی آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں. بھائی ان بچیوں نے دیکھ لیا ہوگا ہمارے سر منور زمان کو, ہم نے ماشاءاللہ وہ سٹیج پر محبت میں کھڑے ہوئے آپ کے لیے. سب لوگ اچھے اطمینان سے چہرہ دیکھ لے, کیونکہ ایسی شخصیت بہت کم ہمیں دیکھنے ملتی ہے, اور شاید ابھی آئے ہیں, معلوم نہیں اب کب ان کو موقع رہے گا. صرف یہ نہیں بلکہ ہمارے حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب دامت برکاتہم, وہ بھی ماشاءاللہ اس وقت بہت محنت کر رہے, بہت محنت کر رہے. بالکل الولد سر لابی, اپنے ابا خادم القرآن
قرآن حضرت والا دامت برکاتہم کے طرز پر چل رہے ہیں، اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مولانا آپ سے بھی معاف، سر بیٹھ جائیے، بہت بہت آپ کا شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ میں